الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 9 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن 9ویں آیت کی ہمیں تلاوت کی تھی، تفسیر مختصر سی ہوئی تھی جو انشاءاللہ بھی ہم دوبارہ اس کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، یعنی کوئی نعمت عطا فرمائیں، کوئی بھلائی دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس شخص سے اس نعمت کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو اس وقت وہ شخص بڑا ہی ناشکرا اور نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی بالکل صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ جب ہمارے پاس نعمت آتی ہے تو بڑا کہتے ہیں واہ بھئی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، اور جب وہ چھین لیتا ہے تو پھر فوراً اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ناشکرے پن کے کلمات زبان سے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ نے تو ہمیں ساری زندگی محتاج رکھا ہے، بالکل غلط۔ اسی طرح پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور ضرور اگر ہم چکھائیں انہیں اس مصیبت کے بعد کوئی نعمت جو مصیبت ان تک پہنچ چکی تھی، تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، خطائیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو اس وقت وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بڑا اللہ یاد آتا ہے، بڑے پریشان، عارضی بھی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بڑے نرمی سے بات بھی کر رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاں اللہ نے پریشانی کو دور کیا، پیسہ آنا شروع ہوا، فراوانی ہو گئی، سہولیات آئیں، آسائشیں آئیں، تو ایک دم پھر بڑے خوش ہونے کے بعد واہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اور پھر فخر غالب آ جاتا ہے۔ پھر غریبوں سے ملنا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان سے مصافحہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے کبھی کسی غربت میں کسی کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول بول لیتے تھے، اب وہ بول بولنا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غریب رشتہ دار، غریب محلے میں رہنے والے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے جیسے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو شادی بیاہ سالگرہ وغیرہ میں بلایا جاتا ہے، غرباء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیات اللہ نے بالکل وہ بیان فرمائی ہیں جو آج کے دور میں واقعی ہم پر وارد ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی ہی رہی ہیں۔ تو اب اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک کیفیت کی، ایک حالت کی، ایک اختیاری حالت کی مذمت کرنا مقصود ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو بھلائی عطا فرمائیں، نعمت عطا فرمائیں، پھر اس سے وہ نعمت چھین لیں، تو اگر وہ ہماری رحمت سے مایوس ہو جائے، ہماری ذات سے مایوس ہو جائے اور ناشکرے پن میں مبتلا ہو جائے تو بہت برا۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو کوئی مصیبت کے بعد نعمت عطا فرمائیں تو وہ خوش ہونے کے بعد فخر اور بڑائیاں جتانے لگ جائے، یہ بھی برا۔ تو یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، ہم توجہ کر سکیں، اپنے بارے میں غور و تفکر کر سکیں۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ ہم عبارت پڑھیں اور چھوڑ دیں، بلکہ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ عربی عبارت پڑھو، ثواب ملے گا، ترجمہ کرو تاکہ سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ تفسیر پڑھیں تاکہ مقصود الہی متعین کرنے میں آسانی ہو، پھر اپنا محاسبہ شروع کریں کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اچھی صفت ہے تو میری ذات میں ہے کہ نہیں، بری صفت ہے تو ہے کہ نہیں، یہ غور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر عمل، جہاں کوتاہی نظر آئے کوتاہی کو دور کریں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کے حصول کا ثبوت مل جائے تو شکر ادا کریں۔ یہ بھی مقام محاسبہ ہے۔ میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہم سے چھین لیتا ہے تو زبان پہ کلمات شکوہ و شکایت جاری ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم ایک برے بندے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے تو فوراً اس سے نا امید ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے اندر ایک بری صفت موجود ہے، ہمیں اسے نکالنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں پر غور کرو گے تو کبھی ناشکرے پن میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اگر تم ایسا کرو گے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکوہ نہیں کرو گے۔ یہ مضامین ہیں، مفاہیم ہیں جو احادیث سے اخذ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔
آدمی کسی نعمت کی کمی کا شکوہ، اس کی شکایت اور اس پر زبان اعتراض اسی وقت دراز کرتا ہے جب وہ ان نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے جو بلا مانگے اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ آج آپ نوجوان لڑکوں کو دیکھیے، نوجوان بہنوں کو دیکھیے، یہ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں کیسا ہیئر اسٹائل دے دیا، بال بند کے نہیں دیتے، فلاں کے بال دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، مجھے گورا رنگ نہیں دیا، کالا رنگ دے دیا، میری ناک لمبی کیوں بنا دی، چھوٹی کیوں بنائی، آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، بڑی کیوں نہیں کر دی، دانت آگے کو کیوں نکلے ہوئے ہیں، پیچھے کو کیوں نہیں کر دیا، گردن لمبی کیوں نہیں کی، چھوٹی سی کیوں بنا دی، مجھے خوبصورت بدن کیوں نہیں دیا، ایسا کمزور کیوں دیا، مجھے بیماری کا مجموعہ کیوں بنا دیا، میری انگلیاں خوبصورت کیوں نہیں بنائی، ناخن اتنے گندے کیوں ہیں۔ اور ایسے لوگ ان نعمتوں کی کمی کو آئینے میں جا کر بار بار دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھیں گے، اگر یہ ایسا آنکھ تھوڑی بڑی ہوتی نا تو میں کتنا اچھا ہوتا، اگر بھویں ایسی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا یا ہوتی۔ اور پھر شیطان فوراً کام کرتا ہے اور دوسروں سے موازنہ کرواتا ہے۔ کوئی محلے میں بہن ہیں، سہیلی ہیں، اس طرح کوئی دوست ہے تو اس کے تصور سامنے لے گیا، یار وہ کتنا ہینڈسم ہے اور میں دیکھو وہ کتنا صحت مند ہے، اور میری حالت دیکھو، اس کی ناک کتنی خوبصورت، رنگت کتنی پیاری، اور میری دیکھو۔ اس طرح موازنہ کروا کر اتنی احساس کمی نعمت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر آدمی بعض اوقات زبان سے نہیں تو دل میں شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا تو تیرا کیا چلا جاتا، تو نے مجھے ایسی کمی میں کیوں مبتلا کیا۔ اور معاذ اللہ یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور اس میں وہ لوگ بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں جو اس کمی نعمت کا احساس دلاتے ہیں۔ میں نے بھی کالج لائف دیکھی ہے، یونیورسٹی لائف دیکھی ہے، تو اس میں عموماً یہ کالج میں اور یونیورسٹی وغیرہ میں اور عام دوستوں میں ایسا ہوتا ہے۔ میں جب اب تو خیر تھوڑا سا چربی جسم پہ چڑھ گئی ہے، پہلے بڑا پتلا دبلا تھا، تو ہر ایک آ کر یار کچھ کھایا کرو بھائی، تھوڑا موٹے ہو، تازے ہو، کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہو۔ ارے بھائی آپ کو کیا ہے اگر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں تو، اور پہلے قد بھی ذرا چھوٹا تھا تو بولتے تھے آپ کا قد نہیں بڑھ رہا، تو یہ آپ کو خبر دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا کہ قد نہیں بڑھ رہا، لیکن کیا بس آ کے ایک عادت ہوتی ہے احساس دلانا۔ تو پھر اس قسم کے جو بیچارے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، یہ وہ جملے ان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں، ہاں کمی ہے، رنگت کیوں نہیں ہے، چھوٹا قد کیوں ہے، بدن کمزور کیوں ہے۔ پھر وہ آئینے میں جا کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے اور انتہائی احساس کمتری کا شکار ہوتے رہتے ہیں ان جملوں کی وجہ سے۔ تو اس قسم کے آپ کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے تبصرے سے کسی کے اندر کمی نعمت کا احساس پیدا ہوا تو آپ بھی برابر کے مجرم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر بیچارے کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے تو ہاں بھائی چھوٹو کیا حال ہے، اور سب ہنسیں گے اس کے اوپر، اس کی آنکھوں کا مذاق، ہاتھوں کا، رنگت کا مذاق۔ بہنوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہیں، کالج کے اندر خصوصاً خواتین کسی ایک کو گھیر کے اور اس کے سہیلی کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ یہ میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ ایک طالبہ تھی جو ذرا بھاری تھیں، موٹے بدن کی تھیں، تو لڑکیاں ان کا بہت زیادہ مذاق کرتی تھیں، موٹی موٹی کہتی ہوں گی، تو اس نے ان کے طعنوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ تو یہ مطلب باقاعدہ وہ شاید خط لکھ گئی تھی آخر کے اندر کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، سب مجھے طعنہ زنی کرتے ہیں تو اس پر میں خودکشی کر رہی ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ذرا سا مذاق، آپ نے اسے کمی نعمت کے احساس کی شدت میں مبتلا کر کے اسے ایک حرام موت کی طرف بڑھا دیا۔ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ معصوم ہے، اس نے غلطی نہیں کی، غلطی اس نے بھی کی ہے، لیکن جتنے لوگ اس کو اس غلطی پر مجبور کرنے میں معاون ثابت ہوئے، سب بروز قیامت قابل گرفت ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش تمام سننے والوں سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اپنے خاندان میں، دوستوں کے درمیان، محلے وغیرہ میں کسی کے بارے میں آپ یہ نہ معلوم کریں جی آپ کا رنگ ایسا کیوں ہے، ناک ایسی کیوں ہے، قد چھوٹا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ اس سے احساس میں مبتلا ہوگا۔ نہ کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی کو اس طرح طنز کریں اس کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کمی کے احساس میں مبتلا ہو کر اپنی زبان سے اعتراض وغیرہ نکال کر معاذ اللہ ہو سکتا ہے کفر میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو چلے ہوتا ہے کہ احساس ہے، اب اس احساس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ احساس ختم کرنا وہی حدیث میں جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر غور، آپ کو غور کرنا ہوگا کہ دیکھیں اللہ نے آنکھیں دیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت رنگ دے، بڑا پیارا خوبصورت چہرہ دے دے، خوبصورت آپ کے بال، لمبا چوڑا بدن، اگر آپ مرد ہیں تو مردانہ وجاہت سے مزین کر دے، لیکن آنکھیں نہ ہو تو بیکار ہے آپ کے لیے سب کچھ۔ کیا آپ اپنا نہ چہرہ دیکھ سکیں گے، نہ اپنی خوبصورتی دیکھ سکیں گے، اور لوگ مطلب آپ پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے رہیں گے، تو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ہاتھ نہ ہوں اور دنیا بھر کی نعمت مل جائے تو، اگر سانس آسانی سے نہ جائے، آپ دمے کے مریض ہوتے، کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ
ہمارا ایک جو ناک کا نتنا ہوتا ہے نا، یہ اس میں سانس آسانی سے جاری ہوتا ہے، دوسرے میں رکا ہوتا ہے، پھر وہ ایک دوسرا جاری ہو جاتا ہے، پہلا رکا ہوتا ہے. تو جیسے میرا ابھی یہ جاری ہے، تو یہ جو نہیں جاری ہے اس کو تو آپ بند کر لیں، اور جو جاری ہے اس کو دبا کر بالکل باریک کر دیں، اتنا کہ آپ کو طاقت سے سانس کھینچنا پڑے. اب آپ طاقت سے سانس کھینچیں، ٹائم نوٹ کریں، صرف 1 منٹ، زیادہ نہیں. اس طرح طاقت سے آپ ٹائم نوٹ کر کے سانس کھینچتے رہیں اور نکالتے رہیں، کھینچتے رہیں، پوری قوت آپ کو لگانی پڑے گی. 1 منٹ گزر جانے کے بعد ایک ناک چھوڑ کر آپ لمبا سانس لیجئے گا. اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ سانس کا آسانی سے اندر باہر جانا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ کی زبان سے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ضرور شکر کے کلمات ادا ہوں گے. اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں سانس کی تنگی سے محفوظ رکھا. اسی طرح آپ غور کریں کہ پیشاب آرام سے نکل جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشاب بند ہو گیا. خود میرے ایک دوست تھے، ان کے تقریباً 6 یا 7 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان کو اچانک، صحت مند نوجوان تھا، بہت اچھی صحت تھی، اور اس کا پیشاب بیچارے کا بند ہو گیا. ہر طرح کی تدبیر کرنے کے باوجود مصنوعی طریقوں سے تھوڑا بہت پیشاب نکل جاتا تھا، ورنہ اس کے بدن میں رہ گیا، تیزابیت بڑھ گئی. تو خود میں تو خیر ہاسپٹل وغیرہ جا نہیں سکتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر فوراً لو ہو جاتا ہے، مجھے سنبھالنا پڑ جاتا ہے، مریض وہاں پڑا ہوا ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں. تو وہ مطلب بتاتے ہیں لوگ کہ اس کی رانیں اتنی موٹی موٹی سوج گئی تھیں، اور بیچارہ 1 2 یا 3 مہینے اسی قسم پرسی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کا انتقال ہو گیا. تو بعضوں کو اس طرح پیشاب بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیشاب آسانی سے نکلنے کی سہولت عطا فرمائی تو اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے. تو اس طرح جسمانی نعمتوں پہ جب آپ غور کریں جو اللہ نے عطا فرمائی، پھر آپ کو آزادی عطا فرمائی. آپ غور کریں ایسے ملک جہاں پر لوگ مقید ہیں، جہاں آزادی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر وقت موت کا خوف منڈلاتا رہتا ہے. یہ کتنا بڑا خوف ہے. اللہ نے آپ کو بے نیاز کیا ہے، آپ آرام سے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اور آسانی و سہولت کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو اس طرح جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اگر ایک آدھ نعمت نہیں بھی دی تو کیا ہوا. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، ذرا سمجھیے گا. آپ نے آپ کی فیکٹری ہے، آپ نے ایک نوکر کو، اپنا ایک سپروائزر تھا مثلا، اسے ایک بہترین بنگلہ لے کر دیا، ایک کار لے کر دی، اس کی ایک خوبصورت عورت سے شادی بھی کروا دی، ٹوٹل فرنشڈ آپ نے اس کو بنگلہ دیا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، اور اس کو پیٹرول فری، میڈیکل الاؤنس فری، سب کچھ دے دیا. اب اور ہر طرح کی نعمت، اور 50,000 روپے مہینہ اس کی تنخواہ ہے. ایک دن آپ نے سنا وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میرا مالک بڑا کنجوس ہے، بہت ہی عجیب غریب بخیل آدمی ہے، دیکھو مجھے ایک مالی بھی نہیں دیا، گارڈن ہے، گارڈن کے اندر میں خود کام کروں گا، کم از کم مالی تو دینا چاہیے تھا. دیانتداری سے بتائیے کہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی. آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو صدمہ ہوگا، آپ کا دل بے قرار ہوگا، اور آپ اس سے شاید اس کو فوراً بلا کر کہیں گے ناشکر انسان، تجھے کیا کیا نعمتیں دی. آج کل کون ایسی نعمتیں دیتا ہے؟ ایک مالی نہیں دیا تو اس کا تو شکوہ کر رہا ہے. سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان کو تو ہم نہ دیکھیں، اور جو نعمت نہیں دی اس کا شکوہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اور اس پہ یہ کہے کہ دیا ہی کیا ہے. کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے. تو جو بات اب اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ اپنے رب کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں، اس پر ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر شیطان ہماری زبان پر شکوہ، شکایت اور کلمات اعتراض کبھی جاری نہیں کروا سکتا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو گویا کہ جو پیچھے کام ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری چیز ہے. اسی لیے تقابل کے طور پر اللہ نے صبر کرنے والوں کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ صبر بھی کیا، نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے. لہٰذا یہ تمام بھائی بہنیں اگر کسی نعمت کی کمی میں مبتلا ہوں تو بالکل اس کا احساس نہ کریں، بلکہ آپ صبر و تحمل کیجئے. اگر بالفرض کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ پہ طنز کرتا ہے، یا اس کے جملے آپ کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں، تو صبر و تحمل کا دامن تھامیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے، نیک اعمال کیجئے. اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی مغفرت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو بڑا اجر، بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا. تو یہ ہمیں توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ صبر کا دامن تھام کر رکھیں تو انشاءاللہ آخرت ہماری بنی ہی بنی اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا. آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ،
اور تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن پہلے اس کا ترجمے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات یہ جو منافقین ہوتے تھے یہ آپ پر طنز کرتے تھے، اور بعض مشرکین جو ہوتے تھے طنز کرتے تھے. لہٰذا ایک مرتبہ ایک مشرک نے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب آپ کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوگا، اگر آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ اترتا نا تو ایمان لے آتے. تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہوتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال کی طرز میں پہلے بات بیان فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور کیا اس کے سبب آپ کا دل تنگ ہوگا کہ ان یقولوا کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنزن، کیوں نہیں ان پر کوئی خزانہ نازل ہوا، او جاء معہ ملکن، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو اب یہ ذرا بات کو سمجھیں. ایک تو لفظی ترجمہ ہو گیا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کے اس قول کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا، کیا وحی کے بعض حصے کو چھوڑ دیں گے؟ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آپ نے ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت یا تنبیہ فرما رہا ہے. یاد رکھیے کہ کلام عرب میں بعض اوقات جملے کو سوالیہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہاں سوال مقصود نہیں ہوتا بلکہ انکار مقصود ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کسی بات کا انکار مقصود ہوتا ہے لیکن اس کو بطرز سوال بیان کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب کریم یقیناً ان باتوں کی وجہ سے نہ تو آپ جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو چھوڑیں گے، اور نہ اپنا سینہ اتنا تنگ کر لیں گے، ان کی باتوں کی ایسا تنگ کر لیں گے کہ آپ تبلیغی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا. تو منع کرنا مقصود ہے، سوال کر کے کوئی معاذ اللہ عتاب وغیرہ کرنا مقصود نہیں ہے. انما انت نذیر، اے حبیب کریم آپ تو محض ڈرانے والے ہیں. یہ تسلی قلب رسول کے لیے ہے کہ آپ ان کی باتوں کا برا محسوس مت کیا کیجئے، یہ تو اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے. آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اگر یہ آپ پر اس طرح کے بیجا مطالبات کرتے ہیں تو ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے. یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ بالکل پرواہ مت کیجئے، یہی قابل گرفت ہوں گے، ان پر عذاب نازل ہوگا، ان کی آخرت میں گرفت ہوگی. آپ کا اس سلسلے میں یعنی ان کا اس تبلیغ کو قبول نہ کرنا، اس سلسلے میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر چیز پر حافظ ہے، محافظ ہے، اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے پاس سے بنا لیا؟ یہ بعض کفار کا اب رد شروع ہوا کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کوئی معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے خود کلام بنا کے پیش کیا ہے. تو یہ اس میں دو ان کی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا دو طریقوں سے، یا ہم رد کرتے ہیں دو طریقوں سے. ایک طریقہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا اور کئی مقامات پہ دوسرا بھی بیان ہوا ہے. ایک تو ان کی بات کی غلطی یہ تھی، اس کا رد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اعلان نبوت کا حکم نہیں تھا. 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا، اور یہ آپ کو بچپن سے لے کر اس عمر تک دیکھتے رہے تھے کہ آپ نے کسی استاد سے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. اس کے باوجود اتنا فصیح و بلیغ کلام پھر بیان کرنا یہ بغیر استاد کی کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ ان کی غلطی تھی کہ ان میں اتنے سوچنے سمجھنے کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کلام ان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. اتنا فصیح و بلیغ کلام جس کو ان کے بڑے بڑے فصحاء عرب نہیں بنا سکتے، ایسا کلام لے کر آ سکتے، تو یہ نبی کیسے بنائیں گے؟ تو یہ ان کا افتراء تھا، جھوٹ تھا. دوسرے حصے پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن اپنے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.